ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورک شاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. الحمدللہ ہماری لیکچر کی سیریز چل رہی ہے اور پچھلے 10 دنوں کے لحاظ سے جتنا اسٹریس چل رہا تھا ہمارے ملک میں، بقرعید سے یہ چیز چل رہی تھی اور کسی لیکچر میں ہم نے اور آپ نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایسی ہم نے خوفزدہ بقرعید زندگی میں نہیں کی تھی. تو شاید میرا خیال سے ہم نے ایسا محرم کا یہ پورا 10 دن بھی کبھی ایسے نہیں دیکھے تھے. لیکن اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ ابھی تک 8:30 ہو چکے ہیں 10 محرم کے اور خیر و عافیت سے گزرا ہے. اللہ کرے کہ اگلے بھی تو 2-3 گھنٹے ہوں گے خیر و عافیت سے گزر جائیں. اور اس سے بھی زیادہ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگلا سال کبھی ایسا ہو. حالات بہتر رہے تو آج ہم بول بھی رہے ہیں، ورنہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ کوئی اچھی کنڈیشن نہ ہوئی تو نہ بیٹھنے کا ارادہ تھا 9-10 محرم کو اور نہ پھر لیکچر ڈیلیور کرنے کا ارادہ تھا. لیکن اللہ نے کیا کہ کل بھی اچھی ملاقات رہی، شام تک آتے ہی رہے سارے لوگ اور اچھا وقت گزر گیا. آج یہ ہے کہ کمی بیشی کا تھا لیکن الحمدللہ بہتر رہا سارا کچھ. ہماری آج چل رہی ہے سیریز جس میں ہم نے کہا بے حیائی کو ہم نے باقاعدہ سیریز کے طور پر لے لیا تھا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر ہم اس کو مائنر کے طور پر لے رہے ہوں گے تو شاید ہم بہت ساری چیزوں کو گنوا دیں گے. اس لیے کہ شیطان کا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ جب اس طرف لگا دیتا ہے کسی بھی قوم کو تو وہ قوم پھر کسی بھی طریقے سے ترقی کی طرف نہیں چل سکتی. ہمارے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس کے صرف 2 ہوئے تھے لیکچر، ایک انٹرو کا تھا اور ایک میں ہم نے ٹائپس ڈسکس کی تھی ود رسپیکٹ آف ریپ، فورنیکیشن، ایڈلٹری اور فزیکل انٹریکشن وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. اگلا ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کیا ہوگا اور کچھ چھوٹی موٹی مثالیں لے کر ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے سامنے ڈاکٹر صفدر محمود کا ایک کالم ہے، آج سے 3-4 مہینے پہلے یا 2-3 مہینے پہلے کسی اخبار میں آیا تھا ناجائز شادیوں سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، پیچھے انہوں نے مثالیں دینا شروع کی. اگر میں اس میں سے کوئی مثال آپ کو دوں، مہاراجہ کرشن سنگھ پرساد کی ایک سید زادی سے شادی ہوئی تھی. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک مسلمان خاتون کو اپنے حرم میں رکھا. اچھا آگے اس طرح سے آئیں. حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی کی صاحبزادی کی نماز جنازہ میں سید کرشن پرساد کو دیکھ کر فرمایا کہ اس مسجد کو نکالو ورنہ سمجھ. اچھا اسی طرح چند برس قبل جب ممتاز پاکستانی مورخ عائشہ جلال نے ایک ہندو پروفیسر سے شادی کی. پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر نے ایک سکھ خاتون سے شادی کی. اچھا جی، حال ہی میں ہندوستان کے مسلمان اداکار نے ہندو اداکارہ سے شادی کی. اس طرح کے انہوں نے بہت ساری چیزیں. اور ابھی آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ایک ہماری فنکارہ
جو وہاں پر اس طرح کے گناہوں میں مشغول ہیں وہ بھی کسی ہندو کے ساتھ نکاح تو خیر وہ نہیں کہلائے گا، شادی کہلائے گی، یا پھر ہم اسے فورنیکیشن کہتے ہیں، ہم تو اسے ہماری شریعت نے یہ کہتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام زندگی کے اندر اگر وداؤٹ ڈسپلن ہو، اگر آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو کوئی ان کا تہوار ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، فوتگی ہو، امریکہ کا مجھے پتہ ہے، UK کا مجھے پتہ ہے، کینیڈا کا مجھے پتہ ہے کہ وہاں فوتگی ہوتی ہے تو وہاں کا میٹروپولیٹن جو ادارہ آپ ان کو انفارم کر دیتے، وہ آپ سے ایک فکس اماؤنٹ لے لیتے ہیں، بقیہ ساری ترتیب ان کی ہوتی ہے، مردہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اہتمام پورا ہو جاتا ہے تدفین والا تو وہ آپ کو کال کر دی جاتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ لے کر آ جائیں اس کے لیے۔ اگر وہ مسلم ہوتے ہیں تو مسلم طریقے سے وہ نماز جنازہ پڑھا کر ان کا عملہ ہوتا ہے جو تدفین کے سارے کام کرتا ہے اس چیز کے لیے، اور دوسرے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا جو طریقہ کار ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا علاقہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور نہ کوئی افراتفری ہوتی ہے، نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یار کیا ہوگا، جیسے اگر وہ آپ نہیں ہیں، صاحب حیثیت نہیں ہیں، تو بڑا سادہ سا طریقہ ہوگا، آپ کے وہاں جو فنڈ ہوتا ہے، پور فنڈ جو ہے اس میں سے کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کام رک جائے گا، ڈسپلن ہے۔ اسی طرح سے تہواروں کے لحاظ سے بھی ہے، جن چیزوں میں ان کے ڈسپلن نہیں ہوتا وہ ان کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ ہے ہیلوڈ ڈے مناتے ہیں، وہ خوفزدہ ماسک وغیرہ پہن کے، ویلنٹائن ڈیز مناتے ہیں، اس پہ ان کے جو معتبر لوگ ہیں وہ ایگری نہیں ہیں۔ میری جب بھی ان کے تھنکر سے بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات لیں، ہیلی کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جب میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے گئی اور میں نے لڑکے اور لڑکیوں کو راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا تو میں نے لیکچر کے شروع میں یہ کہہ دیا کہ اب امریکہ زوال کی طرف جائے گا، جہاں ایجوکیشنل اداروں میں یہ کام شروع ہو جائیں۔ صحیح ہو گیا، تو وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو جو انہوں نے کسی وجہ سے اڈاپٹ کی تھیں، سمجھنے کے بعد اسے دوبارہ ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلنٹن نے اپنا ووٹ بینک خراب کر لیا، لیکن گیز کے خلاف وہ لا لانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایسی چیز ہوئی ہے معاشرے میں۔ ہم آ رہے تھے اس سے بچاؤ کے طریقے میں، اور پھر اگلے لیکچروں میں ہم اگلی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ جس طرح سے ہم اسلام کی طرف آئے تھے تو ہم نے اس میں تلاش حق میں کہا تھا کہ پہلے یہ تو کلیئر کریں نا کہ دین اور اسلام کیا ہوتا ہے، پہلے یہ تو کلیئر کریں نا آپ اللہ تعالیٰ کس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے یہ تو کلیئر کر لینا آپ حیا اور بے حیائی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک طرف ہے کہ پورے لباس اتارنے کو بھی وہ بے حیائی نہیں کر رہے، ایک طرف یہ ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بچیوں کی ایجوکیشن کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ آپ کے کراچی شہر کی بات بتاؤں، اس کو بے حیائی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ والی چیز جو ہے یہ آپ کو یونیورسل ڈیفینیشن کے طور پر ویل ڈیفائن اپنے لیے کرنی پڑے گی۔ یہ سارے کام حکومت وقت کے ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ کے اور میرے کرنے کے کام نہیں ہوتے، یہ سب کام حکومت وقت کے ہوتے ہیں۔ جی وہ بتائیں جی کیا ہے، یعنی تمام مسالک کے علماء بیٹھ کے شرعی لحاظ سے ایک وضاحت کریں، دوسرے جو ماڈریٹ ٹائپ کے تھنکرز ہیں وہ اس کے کریں، پھر دونوں کا جوائنٹ سیشن، اور یہ کہا جائے جی 1 لائن ڈیفینیشن نکالنی ہے، اگر نہیں نکالو گے گورنمنٹ اپنی دے دے گی۔ جیسے نہیں یہ کیب پالیسی ہوتی ہے، اگر تم نہیں لکھو گے فارم پہ اپنی اس رینکنگ کے لحاظ سے نام نہیں لکھو گے تو پھر وہ اپنی مرضی سے کسی بھی کالج میں ڈال دیں گے ایڈمیشن، اور پھر اس پہ سختی سے عمل کرایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سعودیہ وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، جمعے کے خطبات جو ہیں وہ پرنٹڈ فارم میں آتے ہیں، ڈسپلن کیا ویسے۔ سنگاپور میں میں نے یہی سنا ہے، ملائیشیا میں میں نے یہی سنا ہے، انڈونیشیا میں نے یہی سنا ہے۔ ڈسپلن لوگ ہیں نا، یعنی کہ آپ دیکھیں ڈسپلن لوگوں کا کارنامہ۔ میں تو بڑا خوش ہوا کل یہ نیوز پڑھ کے کہ چائنا جو ہے وہ غالباً 3 مہینے 90 دن میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانے جا رہا ہے، جسٹ ان 90 days۔ اور اگر میں آپ کو ان کی ہائٹ بتا دوں تو آپ یقیناً اس کو سن کے انجوائے کریں گے۔ 2749 فٹ بلند۔ ڈسپلن ہو گئے نا وہ لوگ اس کے لیے۔
مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے لکھا ہوا ہوگا، بالکل لکھا ہوا ہے میں نے، ڈزنی لینڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا وہ ہے، ایک پارک ہے، تو ایک رف سا آئیڈیا دیں کتنے مہینوں یا سال میں بنا ہوگا، اندازہ رف سا آئیڈیا؟ 1 سے 1.5 سال ڈزنی، صحیح نا، 1.5-2 سال، 366 ڈیز میں 0 سے لے کے اوپننگ ہوئی تھی، جب اس گراؤنڈ پہ پہلا لیبر گیا تھا اور جب فیتا کٹا ہے 366 ڈیز. اور یہ کوئی بہت زیادہ آج ٹیکنالوجی والی بات نہیں ہے. ڈزنی لینڈ بہت ڈسپلن تھے نا. یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹنل بنا رہے تھے، یہ افغانستان سے پاکستان، تو انہوں نے جو ٹائم فریم دیا تھا اسی پہ، اچھا دونوں طرف سے جو ہے وہ ہوا تھا، کراس کرنی تھی، اور وہ کٹ ہوا تھا جس ڈیز کا انہوں نے ٹائم دیا تھا. صحیح، ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے ہماری. تو سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ ڈف ہے، اگر وہاں نہیں صحیح آپ اپنے طور پہ کلیئر کر لیں. اس میں کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں. بے حیائی میں حیا کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے کہیں پر بھی آپ کو ترقی سے نہیں روکا جاتا. اگر کوئی ترقی سے روک رہا ہے نا، اس مین وہ ہے حیا کی ڈیفینیشن غلط دے رہے. آپ کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کوئی نہیں روکے گا. کہاں بے حیائی ہوگی؟ بے حیائی وہاں ہوگی جہاں آپ کے فطرت کا ٹکراؤ ہوگا، آپ کی غیر فطری خواہشات شروع ہو جائیں گی نا، وہاں سے شروع ہوگی بے حیائی اس چیز کی. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز اپنی ویل ڈیفائن کر لینی ہے کہ حیا اور بے حیائی کی ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے. اس میں میں نے کہا کہ یہ کچھ بیسکس پرنسپلز ہوں گے، اور انشاءاللہ اور ہم اس کو ویل ڈیفائن پرنسپل کی فارم میں آپ کو دے دیں گے. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی کو ایجوکیشن میں ایسا ہے تو اس میں آپ سلوشن دے دیں، تو صحیح، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے. آپ 54% کو بند کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کر سکتے ہوں گے، نہیں، آپ سائیکو پیشنٹ تو کریٹ کر سکتے ہوں گے، ترقی نہیں ہوگی. ہاں، اس میں جو پلس مائنس ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے اب تربیت کی ضرورت پڑے گی. یعنی کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو کچھ تربیت ہوا کرتی تھی وہ حالات و واقعات اتنے پھیلے ہوئے نہیں تھے. جیسے کراچی شہر آج سے اگر پیچھے چلے جائیں، جب ہم انٹر وغیرہ میں تھے تو 70 لاکھ کی آبادی ہوگی اپروکس، جو میرا ذہن کہتا ہے. مسائل بھی 70 لاکھ کے لحاظ سے تھے، سہولیات اس لحاظ سے کمی بیشی کے ساتھ نہیں، بہت اچھا وقت گزرتا تھا. آج 2.25 کروڑ یا 2 کروڑ کی آبادی ہے. سہولیات اس لحاظ سے نہیں بنی، شہر کی نہیں ہوئی، تو اسی طرح سے ایک گھرانے نے بھی اپنی، جب ایک شخص آئے، ہمارے اور آپ کے بڑے جب یہاں آئے تو کیا تھا کہ وہ صرف میاں بیوی تھے، 2 کمرے کا مکان مل گیا، بالکل صحیح ہو گیا. ان کے گھر ولادتیں ہوں گی 5، پھر بھی گھر چھوٹا نہیں تھا، پھر بھی سہولیات نہیں تھی. اب تو یہ کرنا تھا جب ان کا ہونا تھا ان 5 بچوں نے جوان، تو اس لحاظ سے گھر کو بڑا ہونا تھا. یہ چیز سوچی نہیں گئی، تو مسائل جنریٹ ہوئے. تو یہ والے جو پرابلم تھے، سوشل ریلیجیس پرابلم کہتے ہیں ان چیزوں کو، اس میں ریلیجن کا بھی دخل ہے اور سوشل انوائرمنٹ، اس کے کوئی ڈسپلن نہیں بنے. اب ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی تو کسی نے نہیں سکھائے تھے. اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے، اتنی سہولیات نہیں تھی برائی میں پھیلنے کی، تو چند چیزوں کے ساتھ ہی گزارا ہو جایا کرتا تھا. آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیسز موجود ہیں کہ اگر کسی کو روکا جاتا ہے اس سے، وعلیکم السلام، آپ موبائل سے روکتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو یہ ہے کہ اپنے ایسے تعلق قائم کر لیتے ہیں جو کہ جائز نہیں سمجھے جاتے. صحیح ہوگی نا بات اس کی؟ نہیں. تو کہنے کی جو بات ہے وہ یہ والا سلسلہ ہے کہ اب آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا. اس ڈسپلن کے لیے یا تو یہ ہوگا کہ آپ خود اس طرح کی اسٹڈی کریں. کیا اسٹڈی میں ہوگا؟ پہلے بھی ہماری بات ہوئی
ایک تو اسٹڈی میں یہ رکھیں کہ ہارمونل چینجز ایٹ دا ایج آف 7 to 8 ایئر اور آنورڈ اکثر و بیشتر میں 26-24 ایئر کی ایج تک میں کہتا ہوں کہ لازماً آبزرویشن رکھنی پڑتی ہے. پھر اس کی ٹیکنالوجی کے استعمالات صحیح، پھر اس کے 24 آورس کی روٹین، پھر اس کی ڈائٹ، پھر اس کے سوشل ریلیشنز. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک ڈسپلن کی فارم میں پورا اس کا مینول لکھیں گے. اب یہ ہے، یہ آئیڈیل مینول نہیں ہوگا کیونکہ ہیومن میڈ مینول ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے ایک، اور ہر گھر کا علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ یونیورسل پرنسپلز آ جائیں گے، کچھ یہ ہوں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا بچے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ تھائرائڈ کے لحاظ سے ایکسائٹیڈ ہوں، کچھ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی مائنر اس پر ہوں. دونوں کی ڈیزیز علیحدہ ہوتی ہیں، دونوں کی آبزرویشن علیحدہ ہوتی ہے. صحیح ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ اپلائی کرنا شروع کریں گے. ویسے تو ڈیلی بیسس کی آبزرویشن بہت ہی اچھی کہلاتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کی ڈیلی بیسس کی آبزرویشن ہوگی اتنا آپ افیکٹ جانیں گے. ایک بچہ اسکول سے گھر آیا، آپ نے دیکھا بہت ہی زیادہ ڈسٹرب موڈ میں ہے. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ہمارے ہی بھتیجے، اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ جی میں نے تو کل سے اسکول نہیں جانا. تو اجاز نے ہمیں فون کیا، کہتے ہیں بھائی یہ بات ہوئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیچر کو کال کر کے پوچھیں کیا ہوا. انہوں نے پوچھا ان سے، کہتے کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کی جو کلاس تھی اس میں ایک دوسرے بچے کو شیطانی کرنے پہ ڈانٹا ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ان کو ڈانٹا ہے. اب دیکھیں پہلے ہی دن پتہ چل گیا تو کیتھارسس سے مسئلہ حل ہو گیا. اگر وہ فوبیاز اس کے اندر آ جاتے تو کتنا مسئلہ ہو جاتا. ایسے ہی ہمارے پاس ایک کیس ایسا تھا کہ ایک بچہ تھا، ان کو ٹیچر سیکشولی ان کو ڈسٹرب کرتے تھے. وہ خوفزدہ تھے کہ ٹیچر ماریں گے اگر میں گھر بتاؤں گا. اس بات کو 6 مہینے گزارے انہوں نے. جب وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہوئے سائیکولوجیکلی تو پھر ڈاکٹر پاس لے کے گئے. ڈاکٹر نے علیحدہ سیشن کیا اس کے ساتھ تو اس میں بات کھلی. اس مین کہ ان کے پیرنٹس کی ڈیلی آبزرویشن نہیں تھی. صحیح ہے. تو بہت اچھی آبزرویشن تب ہوتی ہے جب ڈیلی بیسس پہ ہو، ورنہ یہ ہے ویکلی بیسس پہ تو آپ کو باقاعدہ سم ٹوٹل کرنا پڑتا ہے اس چیز کے. اس آبزرویشنز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے ڈسپلن بنائے ہیں اس میں ویریشن بھی لانی ہے. فار ایگزامپل پہلے آپ نے تھائرائڈ انکلوڈیڈ نہیں کیا تھا، آپ نے ڈائٹ انکلوڈیڈ نہیں کیا تھا، آپ نے اپنی روٹین کو اس سے نہیں دیکھا. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے جو شادیوں سے آتے ہیں تو وہاں کے لوگوں پہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے چھوٹے بچے وہاں موجود ہوتے ہیں، یا کوئی پروگرام ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں الفاظ اچھے استعمال نہیں ہو رہے. یہ دیکھتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے. یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، چلے اب پتہ چل گیا کہ یہ الفاظ اس وجہ سے آ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کو نیوٹریشنز کا نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ ایکسس آئرن ہو جائے، ایکسس سوڈیم ہو جائے، ایکسس میگنیشیم ہو جائے، ایکسس پوٹیشیم ہو جائے، اس سے کیا افیکٹ پڑتا ہے چیزوں پہ، نہیں پتہ ہوا آپ کے بچے کے ساتھ، پتہ کر لیں. پہلے آپ نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا تھا کہ ٹیچرز بھی اس طرح کے رولز میں آ جاتے ہیں. چلے اب پتہ چل گیا. پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ کی اپنی فرینڈز جو ہیں، حالانکہ وہ آپ ہی کے ہم عمر ہوں گے، وہ آپ کے بچوں کو اس طرح سے اکسا سکتے ہیں. اب پتہ چل گیا ہوگا. کچھ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نہیں لگتی تھی لیکن ان ایڈورٹائزمنٹ نے یہ کیا. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. کالا بوٹ کے ایک اسکول کا واقعہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مدر اپنے بچے کو لے کر آئیں، کہتی ہیں جی آج ٹائگر روڈ گئے تو اس نے وہاں پہ بےہودہ ڈریس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. وہ پورے ڈریس ہی نہیں تھے، بیچ کے ڈریس تھے وہ تو سارے کے سارے. مارا پھر بھی وہ کہتے ہیں ایسے ہی. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ کون سی سٹوریز بک پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہم سٹوری ہم نے نہیں رکھی ہوئی گھر پہ، بس وہ ہے میں نے سنا دینی کہانی. میں نے کہا کہ کورس کی سٹوریز کی مجھے بک دکھا دیں. دکھایا، اس میں سے 70% جو ویکیبلری کی انگلش کی بک تھی وہ بیچ کی تھی. میں نے کہا وہ جب یہ یاد کر رہا ہوتا ہے ویکیبلری تو تصویریں تو یہی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اسے تو وہی اچھی لگیں گی.
دیٹس وائی وہی چیز مانگے گا جو وہ پورا دن دیکھتا رہتا ہے. صحیح کہ نا بات اسی دن. ہماری بہت سی بچی ہیں جو کہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھ رہی ہیں تو فیشن شوز میں بھی چلی جاتی ہیں کیونکہ انویٹیشنز آتے ہیں وہاں پر. آپ یقین کریں کہ وہ بچیاں جو باقاعدہ جن کی مائیں تو خیر پورا پردہ کیا کرتی تھیں، وہ بچیاں باقاعدہ دوپٹے والی تھیں اس کے لیے. 6 منتھ کے اندر ایک دفعہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملنے آئیں تو باقاعدہ جو فیشن شوز کے ڈریس تھے وہ انہوں نے زیب تن کیے ہوئے تھے. صحیح ہوگی نا. یہ چیزیں آپ اپنے ڈسپلن کو کرتے رہیں. دیکھیں میں ایک چیز کہوں گا، اوور نائٹ نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی نہ کسی کو سمجھ میں آئے گی یہ چیز کیا ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، کتابیں پڑھنے سے، ورلڈ میں ایسے ہونے والے ایفیکٹ سے. صحیح ہوگی نا بات اسی کے لیے. تو یہ والا ڈسپلن بنانے میں آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن بہت ہی جلدی کیا ہو جائے گا، آپ کو آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. کہ جیسے چھوٹی سی بات کروں گا کہ میرے کو گھر والوں نے آ کے بتایا کہ وہ پتہ نہیں کسی طرف گئے، وہاں پر 1 یا 1.5 سال کی بچی تھی، اس کو انہوں نے پورا عبایا وغیرہ اسکارف پہنایا ہوا تھا. غلط ہے. اس کی وجہ ہے یہ کہ اس ایج میں یہ ایکسپیریمنٹ کرنے ہی نہیں ہے. ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ 3 سال کے بچیوں کو بچوں والے لباس اور بچوں کو بچیوں والے پہنا رہے ہوں، وہ بولیں چلو یہ تو بچہ ہی ہے. نہیں ایسا بھی نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ ان کو یعنی کہ ان کی گروئنگ کو ہی خراب کر دیں. یہی تو سیکھنا ہے کہ کس ایج میں کون سا فیصلہ کرنا ہے. یہ پوری آپ کی اسٹڈی ہے، اور اس میں آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ کون سے پوائنٹ پہ آ کر یہ غلط فیصلے بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں. ہم نے ایسے یعنی کہ ساری ٹینجیبل مثالوں کے ساتھ چل رہا ہوں. ایک بچی نے ہمیں آ کے بتایا، MBA فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، کہتے ہیں کہ ہماری ایک کلاس فیلو تھیں، وہ اگر ہم کوئی انڈین مووی کی بھی ایسے کہ اس کی سین کی بات کرتے تھے جو اچھا نہیں ہوتا تو وہ اٹھ کے دوسری جگہ چلی جاتی تھی. 9th میٹرک کی بات بتا رہی ہیں. کہتے ہیں اب وہ اپنے بوائز فرینڈ کو اپنی خالہ کے فلیٹ میں تنہا بلاتی ہے. کوئی نہ کوئی نقطہ آیا ہوگا نا، یہاں سے اتنا بڑا گیپ آیا ہوگا. وجہ یہ ہوئی ہوگی وہ نقطہ نے جو بڑے تھے رہنما وہ نہیں سمجھ سکے ہوں گے. صحیح ہے کہ بات اس چیز کے لحاظ سے. اس پہ تھوڑے سے کوشچن ہو جائیں تو پھر ہم آگے چلیں گے تاکہ ہماری ساتھ ساتھ چیز چلتی رہے. دیکھیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ موبائل نہیں جانتے اس کی، تو ان کے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ٹیکنالوجی نہ دینا یہ ظلم ہے. میں نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے گھر پہ ٹی وی نہیں رکھا ہوا تھا تو وہ جو میٹرک کا بچہ تھا وہ بنک مار کے اپنے دوست کے گھر جا کر دیکھ لیا کرتا تھا اور وہاں بھی ہوتا چیزیں دیکھ لیا کرتا تھا. اسی طرح فون میں نے دیکھا ہے کہ موبائل اب اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ نہیں ہو تو بچہ احساس کمتری کا شکار ہے، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن چلیں اب اتنا زیادہ ان ہو گیا لائف میں، آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ہمیں ایک پیرنٹس نے بتایا کہ جب یہ آتے ہیں یونیورسٹی سے گھر یا کالج سے گھر، ایک بیٹی اور بیٹے دونوں کی بات، ہم ان سے لے لیتے ہیں اور پورا چیک کرتے ہیں کیا میسیج ہے کیا سب، اور پورا رات ہمارے پاس رہتا ہے. میں نے کہا اچھا کالج جا کے اگر اس نے دوسری سم یوز کی تو آپ کیسے جج کریں گے؟ کہتے ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل جی ایسا بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے میرے کو بھی پتہ ہے، ہم بھی اس معاشرے میں ان ہیں اس طرح سے. اسی طرح سے آپ کا وہ ہے کمپیوٹر ہے. صحیح ہے. تو اس میں کہتا ہوں جتنی بھی ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں اس کا آپ لوگوں کو نالج ہونا چاہیے، اور اس کا رائٹ اور رانگ یوز جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دور میں کہ ہمیں ایک صاحب نے اپنے دوست کا واقعہ بتایا، وہ ڈاکٹر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ معاف کرے گناہوں میں مبتلا کئیوں کو دیکھتے تھے نا کہ وہ اپوزٹ ہے اس کے سیکس کے،
تو ان جینڈر کو، اور وہ ایمان کے بھی ہلکے ان کو نظر آ جاتے. دیکھیں ہوتا یہ نا، جو ایک اسٹیپ آگے ہوتا ہے وہی برائی میں پھنستا ہے. ان کو وہ دوائیوں میں ایکسس ہارمون کی دوائی ضرور ڈال دیتے تھے، اس سے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے تھے، اس میں وہ گناہ کے لیے راضی ہو جاتے تھے. تو دیکھیں ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا صحیح ہے. تو کیا ہے کہ جتنا آپ کے پاس یہ نالج ہے، دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہوتا یہ ہے، ہمارے ادھر یہ ہے کہ بچوں کو ہمیں یہ والی تربیت دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں، تربیت دینا بے حیائی ہے. تربیت نہ دینے سے دیکھیں کتنا فقدان ہو رہا ہے، کہ انہیں یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک استاد ہو، ڈاکٹر ہو، چاہے وہ آپ کو دین پڑھانے والا ہو، اگر وہ یہ سوال کرتا ہے تو یہ ایک وہ بیہودہ سوال آپ سے کر رہا ہے، آپ نے اس کا فوراً ایکشن لے کے گھر کو بتانا ہے. صحیح ہے، یہ تربیت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دوبارہ یہ کہوں گا، ہم نے تو ان چیزوں کے ڈسپلن ہی نہیں تیار کیے. آج تک ہم نے ان چیزوں پر اسٹڈی ہی نہیں کی. اسی وجہ سے آج اس لیول تک ہوا ہے کہ آپ لوگ تو پھر باہر نکلتے ہیں، آپ کے پاس نالج ہوگا، میرے کو لوگ خود آ کر بتا دیتے ہیں میرے پاس کہ شرمناک حد تک ڈیٹا اوپر جا چکا ہے. اس کا کوئی اور سوال؟ سر تھیوری آف ریپلیسمنٹ اگر اپلائی کیا جائے بالکل ہے. تو نماز، روزہ، ریاضت کس طریقے سے پروپورشن رکھا جائے اور بیلنس کیا؟ دیکھیں پہلی چیز تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی زبردستی کچھ بھی کرائیں، چاہے آپ زبردستی دوائی دیں، وہ بھی کام نہیں کرتی. نہیں نا، اگر آپ کو یاد ہو، اگر میں غلطی پہ نہیں تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ جب انہیں کسی جگہ امیر بنا کے بھیجا جا رہا تھا تو میرے نبی نے ان کا گھوڑا پکڑ کے کہا تھا کہ کیسے کرو گے؟ تو پھر کہا تھا پہلے توحید سکھاؤں گا، پھر ایمان بتاؤں گا، تیسرے درجے پہ نماز کی تلقین کا کہا تھا. ہمارے ادھر ہوتا ہے نہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے نماز کیا ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے ایمان کیا ہے، ڈنڈا پکڑ کے نماز کے پیچھے لگا دیتے ہیں. صحیح ہوگی نا بات اس کے لیے؟ تو اس میں کیا ہے کہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی جو بھی آپ سکھانے جا رہے ہیں اس پہ کمانڈ ہو. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو، اس کو موٹیویٹ کریں، اسے وہ سمجھائیں، پھر اس پہ عملاً یہ چیزیں ڈالنا شروع کریں. اور اس میں یہ ہے کہ نماز بہت ہی اعلیٰ ہے. توحید اور دین اسلام اگر وہ سمجھ لے گا پھر نماز کی طرف بھی آ جائے گا. نماز کی حقیقتوں کے ساتھ اگر چلنا شروع کریں گے، جیسے وہ میرا یہ ہے ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی میرا سجدہ رائگاں نہیں کیا الحمدللہ، لیکن میرے 200-300 کام 500 میں سے نہیں بھی ہوتے، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ ہونا. تو ایمان کو اس طرح سے جو رائٹ وے ہے ایمان کا، اس کے لیے آپ کو خود دین اسلام سمجھنا اور ایمان سمجھنا ضروری ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ عبادات اس کی زندگی میں داخل کرتے جائیں اور اس کو اس چیز سے ہٹا دیں. وہ ہوتا ہے کہ جی میں جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں اور جاب نہیں ملی، اس میں چھوڑ دینا. نہیں، وہ ایک ہماری لائف کا علیحدہ وہ ہے، رخ ہے. تو اس طرح سے میرا خیال تو اس کی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا. اور سر جس طریقے سے میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسائٹمنٹ بھی کریٹ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے یہاں سے کس طرح پریوینشن؟ دیکھیں آپ کو اس کے 24 گھنٹے ڈیزائن کرنے پڑیں گے. دیکھیں آج کیا تھا کہ پورا دن فرصت کا تھا، لوگوں کی تعداد کم تھی، تو پورا دن سے ہوتا اچھا چلو یہ چینل کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. اسی کے بجائے اگر جب میری روٹین جو ہوتی ہے 24 گھنٹے کی، تو وقت ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے لیے. اور ایسے میرے علاوہ میرے پاس 9th کا ایک بچہ پڑھنے آتا تھا شاہ فیصل سے، آپ بلیو کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو خوش رکھے، 24 گھنٹے ان کے کیلکولیٹڈ تھے. کیونکہ روبوٹک ہے لیکن اس میں یہ تھا کہیں خرافات کا ٹائم نہیں. صحیح محنت ہے نا تھوڑی سی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پوری اس میں ٹی وی رکھیں بالکل، لیکن جو آپ کو پتہ ہے جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ٹی وی رکھیں. صحیح نہیں، کمپیوٹر رکھیں لیکن اس کے لیے جو ضروری ہے وہ کمپیوٹر رکھیں. فریش کرنے کے لیے اس کو گھر کے ساتھ کھیلنے دیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے دیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے اس نے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں کس وقت نے. تو یہ جو آپ کا پوری پلاننگ ہے نا، یہ کرنی پڑے گی آپ کو. آگے چلیں. تو ہماری بچاؤ کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کسی بھی چیز سے بچنا ہو، اگر آپ کو پتہ ہے جنگ کے لیے بھی اگر آپ بچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پوری ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ بیماریوں میں جیسے یاد ہوگا
کہ میرے جو نالج میں ہے اس دفعہ ڈینگی سے شاید ایک آدھ کوئی پنجاب میں اموات ہوئی ہو، ورنہ کچھ بھی اموات نہیں ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں. آپ کو یاد ہوگا کیا اس کی وجہ یہ کہ انہیں پہلے سے پچھلے سال کے ایکسپیرینس سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ڈینگی کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ڈینگی ایسے پھیلتا ہے. کہیں پانی نہیں کھڑا کرنے سے، لاروے تھے تو ان کو مارنا کیسے سب. اسی طرح سے جب تک آپ اس کو پورا اسٹڈی نہیں کریں گے کمپلیٹ وے سے، آنیسٹ وے سے، صحیح ہے نا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم نے تو بچے کی بہت اچھی تربیت کی ہے. جیسے میرے پاس ایک خاتون اپنی بچی کے بارے میں یہی الفاظ انہوں نے ادا کیے تھے، اور یقین کریں مجھے ان کی بچی کا بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کیونکہ وہ خود بھی بتا چکی تھی بچی. تو میں ہنس رہا تھا کہ یہ الفاظ ادا کر رہی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ الفاظ نہیں ادا کرنے ہوتے، ایکشن ہوتا ہے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. صحیح ہے، اگر عملاً وہ ہو رہا ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے ایک جنرل سے یونیورسل سے ڈسپلن لکھ کر آپ کو دیں انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ سب کو بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ایک دفعہ بہت بڑے ادارے کے انجینئرز آئے، ان کا ایک بیٹا نفسیاتی ہو چکا تھا، دوسرا ہونے جا رہا تھا. مراد یہ کہ سمٹم وہی تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کو اتنا سخت مینٹلی ٹارچر کر کے رکھتے تھے کہ جی ایک تو وہ ہے کہ ٹی وی تو رکھا ہوا ہی نہیں تھا، باہر ہے تو ساتھ جا رہے ہیں، نظریں نیچی کرو، تم نہیں دیکھ رہے کہ آگے سے خاتون آ رہی ہے. یہ بہت ہی زیادہ مینٹلی ٹارچر. دیٹس وائی وہ کیا ہو گیا، ہارمونل وے سے ہسٹیرین اٹیکس بنے، اور وہ بعد میں اسکیزوفرینیا یا ہیلوسینیشن. نہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز مانے، جو حقیقت ہے مانے جی ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس کے لیے تو ان حقیقتوں کے ساتھ یا پھر اس میں اچھے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈسپلن بنائے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ جو باہر کے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو بڑے پازیٹیو وے سے مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی آپ کے لائف کا حصہ ہے. ڈاکٹر مبین اختر کی میں نے ایک کتاب پڑھی، انہوں نے وہ چیزیں لکھی جس کے بارے میں بعد میں میں نے ان کے نام سے فتویٰ بھی پڑھا. ایک حضرت نے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے ان کی اس کتاب پہ فتویٰ دے دیا. بھائی انہوں نے جو تھا سیکس کی اسٹڈی کو پیرنٹس کو پڑھنے کو کہا تھا، اور ان کی پریکٹسنگ تھی کہ ان کے پاس ایسے کیسز آتے تھے سیکسول پرابلم میں، وہ بچے گئے پیرنٹس جج نہیں کر سکے، وہ سائیکو ہو گئے. تو انہوں نے اس چیز کو کہا کہاں غلط کیا انہوں نے، یا پھر آپ سولوشن دے دو. تو اس میں یہ ہے کہ ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بیٹھ کے، تھنکرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈسپلن بنائے جا سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اور وہ بھی وہ نہیں ہوں گے، ہولی نہیں ہوں گے، ویریشنز ہوں گی، چیک کیا جائے گا ڈیلی بیسس پہ، اپنے پہ اپلائی کر کے چیک کیا جائے گا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا تو کیا ہوگا اس چیز میں. صحیح. تو ان چیزوں کو دیکھ کر میرا خیال ہے کہ ہم بہت حد تک ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور اس کی ایک اور میں ہم کو مثال دوں کہ ہم دوسرے ممالک کی بھی ایکسپیرینس لے سکتے ہیں جو ہم سے بے حیائی میں بہت اوپر جا کے واپس آنے ہیں. بہت سی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہوگا کوئی ایجوکیشن ختم کی جا رہی ہے، بہت سی جگہوں پر جو ہے ایسے بے حیا مٹیریل جو ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے. صحیح نا. اویئرنیس پروگرام ٹی وی پر بھی چلتے ہیں، اویئرنیس پروگرام اسکولوں میں بھی جا کر دیے جاتے ہیں. تو ان سے ہم لرن کریں اور دیکھیں کون سا والا ایکسپیریمنٹ ہمارے ادھر قابل قبول ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنی ٹی وی پر بلوغت کی ایڈورٹائزمنٹ تو چلا دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے ابھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ملک کے لیے یہ ایڈ بہتر تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ نے چلایا کیونکہ آپ کو فنڈ باہر سے ملتا ہے، ایڈ چلانے کا پیسہ ملتا ہے، آپ نے چلا دیا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دوسروں کے ایکسپیریمنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اپنے مینول بنائیں. اس لیے کہ ہمیشہ دیکھیں کہیں سے بھی کوئی رول ماڈل پکڑا کریں تو اس کو اپنے پہ میپ کرتے ہوئے اپنا اور اس کا ڈفرینس دیکھ لیا کریں. تو آرام سے آپ دیکھ لیں کہ آپ ٹینجیبل ایک سلوشن دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سلوشن دے گا. طالب علم